میاں نورالدین قریشی مرحوم میرے دادا تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ ہزارہ کی بنیاد انہوں نے 1936 میں ہزارہ میں رکھی تھی، یہاں اپنے گھر میں۔ اور یہاں پر انہوں نے بڑے بڑے جو لیڈر تھے انڈیا کے، ان کو یہاں پہ مدعو کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی، کیونکہ مسلم لیگ اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ کوئی بڑا لیڈر انہیں آ کے یہاں پہ وزٹ کرے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے اس میں ٹیلی گرام میں یہ کہا تھا، میں تو نہیں آ سکتا، کسی سیشن میں مصروف ہوں، تو میں جو ہے لیڈر جو ہیں وہ وہاں ایبٹ آباد میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، جن میں مولانا شوکت علی، عبدالاحمد بدایونی، سید لال بادشاہ، قاضی عیسیٰ، نواب اسماعیل، نواب بہادر یار جنگ اور چودھری خلیق الزمان، یہ بڑے بڑے لیڈر جو سید لال بھائی، یہ جو سردار اورنگزیب، نواب اسماعیل، یہ سارے لوگ یہاں پہ تشریف لائے تھے ہمارے گھر میں، اور یہاں تشریف لائے تھے۔ اور یہاں آل انڈیا مسلم لیگ کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی تھی 1937 میں، 1937 میں، اور اس کے بعد دوسری کانفرنس 38 میں 1938 میں ہوئی تھی، اس میں بھی یہ سارے لیڈر جو دوبارہ یہاں پہ آئے تھے، اور یہ یہیں پہ انہوں نے میاں نورالدین قریشی صاحب کے گھر میں قیام کیا تھا۔ تو یہاں پہ جناح باغ، جو اس وقت جناح باغ کا کمپنی باغ تھا، یہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس، اس میں انہوں نے خطاب کیے تھے۔ اس کے علاوہ ضلع ہری پور میں ایک سیٹ اس وقت جو خالی ہوئی تھی 25 جولائی 1938 میں، یہاں الیکشن ہوا تھا ضلع ہری پور میں، اور یہ سارے لیڈر وہاں پر گئے تھے۔ جب الیکشن ہوا تو یہ پہلی جو جیت تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، صوبہ سرحد میں پہلی سیٹ انہیں یہاں پر نصیب ہوئی تھی۔ مسلم لیگ پہلی دفعہ یہاں سے جیتی تھی 1938 میں، جو مہدی زمان خان جو تھا ان کا کانگریس کا جو امیدوار تھا، اور یہ ہمارا جو آل انڈیا مسلم لیگ کا امیدوار تھا عبدالرشید خان خیری، تو یہ بڑی بھاری اکثریت سے جیتے تھے۔ ان کے اضطراب میں 2 گولڈ میڈل ملے ہمیں۔ ایک میرے دادا کو، یہ تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ لاہور نے 2 گولڈ میڈل، ایک میرے دادا کے نام پہ اور ایک میرا تایا جو میاں بصیر الدین قریشی، ان کے نام پہ ملا ہے، اور ایک میری پھوپھی تھی وہ جو لاہور میں ہی رہتی ہیں، جنہوں نے یہاں پہ ایک وہ جھنڈا لگایا تھا پاکستان کا، یونین جیک اتار کے۔ 23 سال وہ رہے ہیں، الیکٹڈ ممبر رہے ہیں میونسپل کمیٹی ایبٹ آباد کے۔ یہ جو تاریخی عیدگاہ ہے، اس کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی۔ 1935 میں یہاں سکندر مرزا صاحب ڈی سی تھے، جو پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، یہ وائس پریزیڈنٹ تھے۔ تو جب یہ اس کو عیدگاہ کو وہ بنا رہے تھے، ہندو مندر بنا رہے تھے، تو یہ سب جو معززین شہر تھے میرے دادا کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا اس مسئلہ یہ ہے کہ کانگریس کی حکومت ہے یہاں پر۔ پھر 2 مہینے تک یہ جلد سے جلوس اور دھرنے ہوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جب نقص امن کا خطرہ پیدا ہوا تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے حکومت صوبہ سرحد کو لکھا کہ یہاں نقص امن کا خطرہ ہے، اس لیے یہ جگہ جو ہے مسلمانوں کو دی جائے۔ اس کے بعد یہ عیدگاہ کی جگہ جو ہمیں ملی ہے، اسلامیہ اسکول کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ یہ جو سامنے جو گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں یہ محلے کے 1923 میں انہوں نے یہ محلے کے لیے منظور کیے تھے۔ جو سامنے ان کی رہائش گاہ جو 7 مرلے کے مکان میں وہ رہتے تھے، باقی ساری جائیداد انہوں نے اپنی جو ہے وہ جائیدادیں بیچتے رہے ہیں۔ ان کے نام پہ ان کی زندگی میں ان کا یہ محلہ جو ہے محلہ نورالدین، یہ سارا جو ہم بیٹھے ہیں یہ محلہ نورالدین میں شامل ہے، یہ ان کی زندگی میں ان کے نام پہ ہو گیا تھا محلہ نورالدین۔ ان کو وہ صلہ نہیں ملا جو انہوں نے خدمات کی ہیں۔ جس وقت لوگ مسلم لیگ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، ایک طرف ہندو تھے، دوسری طرف انگریز تھے، اس وقت میرے دادا نے کوئی جاگیر نہیں لی، لوگوں نے جاگیریں لی ہیں، نوابیاں لی ہیں، خان بہادریاں لی ہیں، لیکن میرا دادا جو ہے وہ جدوجہد کرتا رہا ہے مسلم لیگ کے لیے۔